یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ پھر آئیے ایمانوں والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہیں۔ اچھا ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا ضروری نہیں ہے، ایک مثال پر غور کیجئے گا، ضروری نہیں ہے آپ جو سوچیں وہ صحیح ہو اور ہم جو سوچیں وہ بھی صحیح ہو۔ کبھی کبھی دو لوگ کچھ سوچتے ہیں اور دونوں غلط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، ذرا مثال پر غور کیجئے گا۔ ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے، جرجیت صاحب ڈاکٹر ہیں، ابراہیم سعید صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، مثال دے رہا ہوں۔ جرجیت صاحب نے کہا اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے۔ ابراہیم سعید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے، اس کے کمر میں درد ہے۔ جرجیت صاحب نے کہا نہیں میں ڈاکٹر ہوں مجھے تجربہ ہے۔ ابراہیم سعید صاحب کہتے ہیں میں بھی ڈاکٹر ہوں مجھے بھی تجربہ ہے۔ جرجیت صاحب نے کہا رکھ لو 1000 کی شرط، اس کے پیر میں موچ ہے۔ ابراہیم سعید صاحب نے کہا رکھ یہ رہے 1000 روپیہ لائیے، اس کی کمر میں درد ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے۔ اب ہم دونوں انتظار کر رہے ہیں، آنے دو اس سے خود پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ آیا قریب آیا، جرجیت صاحب نے کہا کہیے پیر میں موچ ہے؟ کہا نہیں تو۔ ابراہیم سعید صاحب خوش ہو گئے، نہیں اب تو میری بات صحیح ہے، کمر میں درد ہے؟ اس نے کہا نہیں تو۔ ارے تمہارے موچ بھی نہیں ہے، کمر میں درد بھی نہیں، پھر لنگڑا کیوں رہے تھے؟ اس نے کہا میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی، میری تو چپل ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں ایسے ایسے چل رہا تھا گھسٹ کر، ہوا کچھ نہیں ہے۔ پتا چلا کہ دونوں نے گمان کچھ لگایا لیکن دونوں ہی غلط ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ضروری نہیں آپ کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں وہ آپ صحیح سوچیں، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ کسی کے بارے میں کچھ سوچیں غلط بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہیں، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہ گار بنا دیتی ہیں، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو۔ نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں بدگمانی، بیچاری چلی جا رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے، ذہن میں آپ نے بٹھا لیا، ہاں کسی سے بات کر رہے ہو، رات کی تاریکی میں کوئی کہیں چلا جا رہا ہے، کسی گھر میں جاتا ہے نکلتا ہے، آپ نے اس کے بارے میں غلط گمان لگا لیا ہے، غلط گمان۔ حضرت عمر فاروق بھی رات کی تاریکی میں نکلتے تھے اور ایک بڑھیا کے گھر جایا کرتے تھے، حضرت طفیل دوسی بھی پیچھا کرنے لگے تھے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں یہ۔ ایک دن رات میں، اور حضرت طفیل دوسی نے دیکھا ہے اتنی رات میں اس بیابان اور سنسان جگہ پر ایک جھوپڑی میں حضرت عمر گھس گئے۔ کافی دیر کے بعد عمر نکلے، یہ درخت کی آڑ میں چھپے رہے، جب یہ چلے گئے تو طفیل دوسی اندر گھس گئے، دیکھا تو وہاں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک بڑھیا بیٹھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ پوچھا ماں یہ آدمی جو آیا تھا کون تھا؟ کہا بیٹے مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہاں کب سے آ رہا ہے؟ کہا 4 سال سے آ رہا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا بیٹا وہ یہاں آتا ہے، میں پیروں سے لنگڑی ہوں، آنکھوں سے اندھی ہوں، ہاتھوں سے کوڑی ہوں، میں اسی بستر پر پیشاب کر لیتی ہوں، لیٹرین کر لیتی ہوں، وہ آتا ہے میری گندگی کو صاف کرتا ہے، وہ آتا ہے میرے پیشاب اور پائخانے کو صاف کرتا ہے، وہ آتا ہے میرے کپڑے دھلتا ہے، وہ آتا ہے یہاں کھانا پکاتا ہے، وہ آتا ہے پہلے مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہ آتا ہے میرے کپڑوں کو سوکھنے ڈال دیتا ہے، وہ آتا ہے میرا بستر چینج کر دیتا ہے اور میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ میں اس سے نام پوچھتی ہوں، کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں، آج تک نام نہیں بتایا۔ یہاں قربانی کا بکرا لاتے ہیں تو فیس بک اور واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، ماشاءاللہ شو دیکھیے، ریا اور نمود دیکھیے۔ ایک روزہ افطار کراتے ہیں اپنے گھر پہ 10 15 20 آدمیوں کا، تو اس کا فوٹو ڈالتے ہیں، دیکھیے ہم نے اتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا۔ اب لوگ کہتے ہیں ارے ہم کو بھول گئے، ارے صاحب یاد نہیں رہی، دکھاتے ہیں لوگ۔
اوفو، قربانی کا بکرا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کمنٹ کیا بھائی کیوں کتنے کا لیا 25. اب اس کا دشمن سوچ رہا ہے لا یہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا. اب وہ دیکھا دیکھی ہم چھوٹے باپ کے بیٹے نہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں, وہ 30 کا لانے کی کوشش کرتا, اس سے اچھا لانے کی کوشش کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں لانا چاہیے لیکن دیکھا دیکھی اس لیے نہیں کہ وہ 25 کا لایا تو میں 30 کا لاؤں گا, وہ 25 کلو کا لایا تو میں 30 کلو کا لاؤں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ریا نمود سب یہاں سے ہو رہا ہے. واٹس ایپ, فیس بک, میسنجرز ان کے ذریعے عام کر دیا گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضرت طفیل طوسی کہتے ہیں میں نے سوچا کیا تھا اور حقیقت کیا نکلی کہ وہ رات میں آتے ہیں, خدمت کرتے ہیں. ضروری نہیں ہم جس کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ حقیقت ہو. فاٹک حبش خاں کا نام سنے دلی کے اندر؟ فاٹک حبش خاں کی بنیاد جنہوں نے رکھی ایسے مولانا تھے, آپ یاد کریں گے, رات کے اندر وہ قلی کا کام کرتے تھے, قلی کا. اور جو رات میں کماتے تھے وہ پیسہ صبح اپنے مدرسے کے بچوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے اور کسی کو پتا نہیں تھا, کسی کو پتا نہیں. وہ تو ایک مرتبہ کوئی بچے پڑھنے آئے اور رات میں ٹرین سے اترے تو ان کو قلی کے لباس میں دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے قلیدہ, داڑھی والا دیکھا مسلمان, کا سامان اٹھاؤ گے چاچا ذرا باہر تک پہنچا دو, کہا ٹھیک ہے بیٹا. سامان اٹھا لیا, لے کے چلے اور دورانے سفر میں ہی پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پڑھنے جا رہا ہوں, اس مدرسے میں پڑھنے آئے جو دلی کے اندر ہے, فاٹک حبش خاں کے نام سے مشہور, یہی مدرسے میں ہم پڑھنے آئے. کہا اچھا. جب باہر تک پہنچا دیا ان بچوں نے کہا کہ آپ کا کیا چارج ہے, آپ کو کیا دوں, خدمت کر رہے ہیں آپ, کیا دوں آپ کی خدمت کا چارج؟ تو یہ مولانا بیچارے بولتے ہیں کہ میں مہمان رسول سے چارج نہیں لیتا, بس میرے لیے دعا کیجیے, جائیے. 1 روپیہ نہیں لیا, یہ چلے گئے بچے دعا دیتے ہوئے. اور صبح جب آفس کھلا انٹرویو لینے کے لیے یہی بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے ہی بچوں کی نظر اس درویش صفت انسان پر پڑی دیکھ کے دنگ رہ گئے. آپ کہا چپ, خاموش رہو, ادھر آؤ. تم مہمان رسول ہو, پڑھنے آئے ہو, تمہارا داخلہ ہو گیا, لیکن رات والی بات کسی کو مت بتائیے گا. یہ کام میں اللہ کی رضامندی کے لیے کرتا ہوں, رات میں جو کماتا ہوں وہ صبح اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں. تمہیں صرف معلوم ہے, کسی کو نہیں معلوم. اس راز کو چھپائے رکھنا. ایسے ایسے علماء میرے بھائیو اس دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اتنے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے, جنہوں نے للہ فی اللہ کام کیا ہے, اللہ کے لیے کام کیا ہے. آج ہم ریا اور نمود کے لیے ہر کام کر رہے ہیں. اس دکھاوے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے, تو بدگمانی سے بچنا چاہیے. اب دوسری چیز کے اوپر آئیے. تھوڑا سا پانی ہے, اگر گرم پانی ہو تو بہت اچھا, کیونکہ ہاں اگر ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو کروا دیجئے تھوڑا سا کہیں سے. تو میرے بھائیوں سنیے, اب دوسری چیز پر آئیے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. ایک چیز ہو گئی, زیادہ بدگمانی سے بچو. اب دوسری چیز, ولا تجسسوا, ٹوہ مت لگاؤ. ٹوہ سمجھتے ہیں نا, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹوہ کسی کی فیس بک میں جھانک کے دیکھنا, کسی کے موبائل میں لاک لگا ہوا ہے تو زبردستی کوشش کرنا, کسی گھر میں دروازہ بند ہے تو کھڑکی سے جھانک کے دیکھنا. ولا تجسسوا, کسی کی جاسوسی مت کرو, ٹوہ مت لگاؤ, بہت بڑا گناہ ہے. گھر میں کیا ہو رہا ہے گھر والا جانے, آپ کو حق نہیں ہے کسی کے گھر کی جاسوسی کر دے کر. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور قرآن کی آیت تو واضح, ولا تجسسوا, کسی کی ٹوہ مت لگاؤ. دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلوں جس کو علامہ شبلی نے
سیرت عمر کے اندر پیش کیا ہے، سیرت فاروق کے اندر حضرت عمر فاروق کا معمول تھا، یہ برائی بہت عام ہے، اس کے بعد بھی غیبت بھی آ رہی ہے، بہتان بھی آ رہا ہے، الزام تراشی بھی آ رہی ہے، بہت آسان ہے۔ سنیے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اصول تھا، رات کو بھیس بدل کر، چہرہ بدل کر وہ نکلتے تھے اور یہ اندازہ لگاتے تھے کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا اور کس کے گھر میں چولہا نہیں، کون بھوکا سویا۔ تو حضرت عمر فاروق جب رات میں نکلے تو ایک گھر کے پاس پہنچے، وہاں سے گانے کی آواز آ رہی تھی، ایک بوڑھا آدمی گانا گا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بوڑھے آدمی کی آواز بند ہوئی تو ایک لڑکی کی آواز آنے لگی جو گانا گا رہی تھی، مغنیہ گانا گا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں آج آپ کو ملیں گی، پنجے کے بل چڑھ گئے دیوار پر، دیکھیے دروازہ بند تھا، پنجے کے بل چڑھے اور دیوار پر چڑھ کر جھانک کر دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی شراب کے نشے میں دھت ہے، اور پاس میں کچھ رقاصہ، کچھ ڈانسرز، کچھ ناچنے والیاں ناچ رہی ہیں اور گا رہی ہیں۔ علامہ شبلی نے سیرت فاروق میں الفاروق نام کی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ دیکھیں حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ لیا تو چھلانگ لگا کر، جمپ لگا کر نیچے کود گئے اور اس بوڑھے کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بوڑھے نے جیسی حضرت عمر کو دیکھا اس کا نشہ اتر گیا، عمر کو دیکھتے ہی حضرت عمر نے کہا، بوڑھے آج انکار نہیں کر سکتے ہو تم، میں نے رنگے ہاتھ پکڑا ہے، تم شراب بھی پیے ہو اور شراب کے نشے میں دھت ہو کر تم یہ ناچ بھی کرواتے ہو، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، اس بڑھاپے میں تمہارا یہ حال ہے، چلو تمہیں سزا دی جائے گی، 40 کوڑے کیسے کھاؤ گے تم، کیسے تم برداشت کرو گے یہ 40 درے اپنی پیٹھ پر۔ اتنا کہنا تھا، اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سنیں، میری ماں بہنیں سنیں، جاسوسی یہ زیادہ کرتی ہیں اور غیبت بھی عورتوں میں زیادہ ہے۔ سنیں میری بہنوں تم بھی غور سے، اس بوڑھے نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، امیر المومنین، مانا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں شراب کے نشے میں دھت ہوں اور میں نے رقاصہ کو بلایا ہے، ناچ کرایا ہے، میں نے غلطی کی ہے، جو سزا بنتی ہے اسلامی قانون کے مطابق وہ مجھے دے دیجئے، لیکن آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے، آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیونکہ غلطی تو آپ نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ میں نے بھی غلطی کی ہے تو چھوڑ دیا اس بوڑھے کو۔ ایک سچے مسلمان کی یہی حالت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا اور کہا، یہ بتاؤ اے بوڑھے شیخ، میں نے کیا غلطی کی ہے، پہلے میری غلطی بتاؤ، پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا۔ اس بوڑھے نے شراب کے نشے میں بھی دھت تھا، لیکن پھر بھی بات دیکھیے کیسے قاعدے کی کر رہا ہے۔ ہم کیسی شراب پیتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ذرا سوچے، شراب پی کے آتے ہیں تو کوئی منہ سے منہ لگا کر بات نہیں کر سکتا ہے، گھر میں گئے تو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو۔ شراب بوڑھا پیے تھا لیکن اس کے باوجود وہ حضرت عمر سے کیا کہہ رہا ہے، امیر المومنین آپ کی پہلی غلطی ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، آپ نے میرے گھر کی جاسوسی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر کسی کے گھر کے دروازے بند ہوں اور کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے تاکہ جھانک کرے تو تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو۔ جب میرے گھر کے دروازے بند تھے تو آپ نے دیوار پہ چڑھ کے میرے گھر کی جاسوسی کیوں کی؟ پہلی غلطی۔ امیر المومنین، آپ کی دوسری غلطی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے اس سے اجازت لو، دروازے کو دستک دو، جب وہ تمہیں گھر میں آنے کی اجازت دے دے تب آپ گھر میں آئیے۔ امیر المومنین، آپ بلا اجازت میرے گھر میں کود گئے، آپ نے اس گھر میں آنے کی اجازت مجھ سے نہیں لی۔ امیر المومنین، آپ کی تیسری غلطی ہے کہ قرآن کہتا ہے جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ کر گھر کے اندر داخل ہونا چاہیے، آپ بغیر سلام کیے ہوئے میرے گھر کے اندر داخل ہوئے ہو، آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ آپ نے سلام بھی نہیں کیا، آپ نے میرے گھر میں مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، اور بنا اجازت، بلکہ الفاروق کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ چوروں کی طرح دیوار پر چڑھ کر میرے گھر میں پھاندے ہیں، میرے گھر کی دیوار پہ چڑھ کے آپ یہاں کودے ہیں، آپ نے چوروں کی طرح جمپ لگائی ہے۔ امیر المومنین، قرآن کہتا لا تجسسو، کسی کے گھر کی جاسوسی مت کیجئے، آپ نے میرے گھر کی ٹوہ لی ہے، آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا اے شیخ، اے بزرگوار، تم نے میری غلطی کی اصلاح کی ہے، بہت بہت شکریہ، اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے، ٹھیک ہے پہلے میں اپنی غلطی سدھارتا ہوں، پہلے میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر 4 مہینے کا عرصہ گزر جاتا، 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، 4 مہینہ نہیں، 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ وہ بوڑھا بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ بیت المال سے اپنا وظیفہ متعین کرانے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس لاٹھی لے کر جاتا ہے، اس کی کمر جھک چکی ہے، اس کی کمر جھک چکی ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد بہت کچھ ملے گا میرے بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جاتا ہے اور جو لوگوں کی لائن لگی تھی وظیفہ متعین کرانے والوں کی، وہ پیچھے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر اس بزرگ پہ پڑی، 4 سال پہلے اس بزرگ کے گھر میں گیا تھا، اس کو شراب کے نشے میں دیکھا تھا، ایک رقاصہ کو ناچ کرا رہا تھا، ڈانس کرا رہا تھا، آج ہی آیا ہے، اس بوڑھے کو بلایا ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا، سمجھ گیا آج تو پھنس گیا، یہ مجھے پہچان گئے، مجھے کوڑے ماریں گے۔ کہا آپ اندر چلیے، اس بزرگ کو اندر لے گئے، اس کو بٹھایا اپنی چٹائی کی اوپر، اس کو اس زمانے کے حساب سے کھجور کھلایا، پانی پلایا، جو ناشتہ چلتا تھا اس کو کھلایا پلایا۔ وہ سوچ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ بکرے کو قربانی کرنے سے پہلے چارہ دکھایا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہلے کھلائے پلائے اور بعد میں 40 کوڑے، میں تو 2 کوڑے کے لائق نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بزرگ کیسے آنا ہوا؟ اب اس نے اپنی پریشانی بتائی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوں، اولاد بھی نہیں ہے، کمانے کے قاصر ہوں، بیت المال سے بزرگ کو جو وظیفہ ملنا چاہیے، راج کوش سے، اس فنڈ سے مجھے جو ملنا چاہیے، مجھے اپنا فنڈ جاری کروانا ہے، اپنا وظیفہ جاری کروانا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بزرگ کے نام فوراً ایک وظیفہ جاری کر دیا، اتنا تمہیں بیت المال سے ہر مہینے دیا جائے گا، فوراً حکم دیا، اس کا وظیفہ جاری ہو گیا۔ اس بزرگ کو اکیلے میں لے گئے۔ سنیے میری ماں بہنوں، تم بھی سنو، آپ بھی سنیے، اور یہ واقعہ تو ہمارے علماء کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ علماء کو بھی، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، غلطیاں ہم علماء سے بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت عمر نے اس بزرگ سے کہا اے بزرگوار،
پیر قبر میں لٹکے ہیں، بڑھاپے کا حال یہ ہے کہ کمر جھک چکی ہے، لاٹھی ٹیک کر چلتے ہو، اب تو کم سے کم شراب کو چھوڑ دو، اب تو شراب مت پیا کرو، اور اب تو کسی طوائف کو نہ بلایا کرو، کسی رقاصہ کا ناچ نہ کرایا کرو، اس عمر میں تمہیں شوبھا نہیں دیتا۔ سب کے سامنے اس کو رسوا نہیں کر رہے ہیں، چاہتے تو سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں اے بڈھے تو وہی شرابی ہے نا، ادھر 4 سال پہلے شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تھا نا، چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر اس کو اکیلے میں کہہ رہے ہیں اے بزرگوار، اے بزرگوار، اس عمر میں شراب تمہیں شوبھا نہیں دیتی ہے۔ اب اس بزرگ کا جواب سنو، اس بزرگ نے جواب دیا امیر المومنین، آپ نے مجھے جس دن چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ پہلے میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں بعد میں تمہیں بتاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ کے جس دن سے چلے آئے امیر المومنین 4 سال کا زمانہ گزر گیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کی جان ہے، اس دن کی تاریخ سے آج تک میں نے نہ تو شراب کو ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں نے کسی رقاصہ کو بلا کر میں نے ناچ کروایا ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہو شراب تک کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائیوں، تنہائی میں جو نصیحت کی جاتی ہے وہ کارگر ہوتی ہے، تنہائی میں کسی کی اصلاح جو کی جاتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو سر عام ننگا نہیں کیا ہے، اس کو برسر عام ننگا نہیں کیا ہے، اس کو جو ہے سب کے سامنے رسوا نہیں کیا اور ذلیل نہیں کیا ہے۔ آج تعجب ہوتا ہے، سر عام لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے، سر عام ذلیل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے تو اس کو بھی رسوا نہیں کیا جس کے اندر شراب پیتے ہوئے جس کو پکڑا، یعنی عیب تھا، ہم تو اس کو بھی رسوا کر دیتے ہیں بلا تحقیق جس کے اندر یہ عیب ہی نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، اور رسوا کرنے میں علماء کا کردار، مولویوں کا کردار جاہلوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، علماء کا کردار اور آگے بڑھ چکا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے کس طریقے سے رسوا کیا جاتا ہے، اس کے ڈگریاں دیکھ لیجئے آپ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، کسی کے ساتھ فیضی، کسی کے ساتھ سلفی، کسی کے ساتھ مدنی، کسی کے ساتھ ازہری، کسی کے ساتھ کچھ۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے تو اس کو بھی رسوا نہیں کیا جس کے اندر شراب پیتے ہوئے جس کو پکڑا تھا، اس کو بھی رسوا نہیں کر رہے ہیں، اور ہم سر عام ایک دوسرے کو کیشو اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے سیکھو۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگانا چاہیے ہمیں اور آپ کو سب کو، تو جاسوسی بہت خطرناک چیز ہو۔